جب کوئی بات اہم ہو تو اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی بات ایسی بیان کرو تو آپ کہتے ہیں قسم سے میں کہتا ہوں، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو تجسس بڑھ جائے گا کہ جس بات پہ قسم اٹھائی ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ اب یہاں جواب قسم کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، اسلوب خوبصورت ہے، اور جس بات پہ قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک نہیں دو قسمیں فرمائیں۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے روشن ستارے کی۔ دو قسمیں فرما کیا کہا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ کیا گیا، ہر جان پر اس نے محافظین مقرر کیے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر شخص کے ساتھ 160 فرشتے ہیں جو ایسے حادثات اور ایسی مشکلات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا مقدور نہیں ہے، اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے اس کی محافظت نہ کریں تو شیاطین انسان کو مار ڈالیں، کیونکہ وہ انسان کے دشمن ہیں۔ وہ انسان کا قصور نہیں ہے۔ اگر شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اس میں انسان کا قصور نہیں تھا، جناب آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن جب حسد ہو تو پھر حسد کی آگ میں جلنے والا یہ نہیں دیکھا کرتا، خام خواہ کی دشمنی پال لیتا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی پالی، اور تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ یہ شیطان بارگاہ قدس سے جو رد کر دیا گیا وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور دنیا پر سب سے پہلا گناہ ہوا ہی ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر تو تجھے کس شے نے روکا؟ اس نے آگے سے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کا نقص کرتا اور مخالفت پر دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا میرے دربار سے نکل جا، اب تیری یہاں گنجائش نہیں رہی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دلائل دے رہا ہو تو وہ سچا ہی ہوگا۔ شیطان نے دلیل دی، اور بظاہر دلیل اس کی کیسی تھی؟ آگ واقعی بھڑکتی اوپر کو جاتی ہے اور مٹی میں انکساری۔ وہ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے دربار سے نکل۔ تو ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوتا ہے، سچائی سچائی ہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی جھوٹ پہ کوئی زندگی گزار رہا ہے یا سچ پہ گزار رہا ہے، کوئی دلیل تو رکھتا ہے، تو ہم عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس پر حضرات علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر پہلا جرم جو ہوا ہے وہ انکار عظمت رسالت ماب ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ حسد ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ تکبر ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر، میں بہتر۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے لفظ میں زبان پر نہیں آنے دیا۔ وہ کہتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، یہ لفظ زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ اچھا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی الٹ تعویل کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یا اس پر ریاکاری کی تہمت لگاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا لو یہ لفظ ان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ میں جاتا ہوں ان کی خود کی زبان پہ یہ لفظ ضرور آئے۔ چلا گیا، حضرت تشریف فرما تھے، کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کا بیڑا غرق کس چیز نے کیا؟ وہ راندہ درگاہ ہوا، تو وہ کون سی شے تھی جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا؟ سوچا کہ اب تو کہیں گے نا کہ لفظ میں نے، تو کہوں گا کہ آ تو گیا ہے نا لفظ زبان پر جیسے بھی آیا،
لیکن وہ بزرگ بھی بڑے بصیرت والے تھے. حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ فرمانے لگے بیٹے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں، بعد میں اس پہ بات ہوگی. جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پھر خود ہی مخاطب ہوئے. کسی نے پوچھا تھا شیطان کا کس چیز نے بیڑا غرق کیا؟ جواب دینا چاہتا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ ایک دم کھڑا ہو گیا، میں نے. کہا اسی شے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ جو چیز ہے انا، اس انا نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو کچل کے رکھ دیا، اس کے سارے سجدے برباد ہو گئے، اس کے سارے قیام، اس کی ساری زندگی کے شب و روز برباد ہو گئے. معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بیت المعمور کا خطیب تھا، کتنی بڑی باتیں تھیں. لیکن جب نبی سے رخ پھیرا تو پھر اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا. اب وہ دشمن ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کی ذریت. اس نے اللہ کے روبرو قسم کھائی، باب عزت کا لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کے اطراف سے ان کو گھیروں گا. اب وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے. اور فرمایا اگر اللہ انسان کے لیے حفاظتی حصار قائم نہ کرتا تو یہ شیاطین انسانوں کو ویسے ہی مار ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو قسمیں فرما کر کے کہا ہے کہ ہم نے ہر جان کے لیے کوئی محافظ ضرور مقرر کیا. اچھا مفسرین نے اس کا ایک اور دوسرا مفہوم بھی بیان کیا، وہ یہ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ اور نگران ہو. جو عمل ہم کر رہے ہیں ان کی نگرانی ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہمارے اعمال سمیت دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آوارگی چاہتا ہے. جب بچہ بھی تھوڑا سا شعور سنبھلتا ہے تو ایک وقت بچے پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرتا ہے کہ والدین میری پابندی پہ، میری آزادی پہ خام خواہ کی پابندی لگاتے ہیں. یہاں بیٹھنا، یہاں نہیں اٹھنا، شام کو وقت پہ گھر آ جانا ہے، یہ دوست اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے ہیں. وہ کہتا ہے یہ میری آزادی پہ قدغن. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے. اور اگر والدین اس عمر میں کنٹرول کر جائیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اس عمر میں بچے برباد ہو جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 15 سے 20 سال تک کی عمر جو ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے. بچے سنورتے بھی اس عمر میں ہیں، بگڑتے بھی اس عمر میں. ان کے نظریات بھی پختہ تر اس عمر میں ہوتے ہیں. اس لیے اس عمر میں خاص طور پہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس عمر کے اندر ان کی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے اس کا دین کیا ہے. کہیں ایسا ہے کہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عمل میں پریشانی ہے، اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، تو پھر یقیناً اس کے اثرات اس پر بھی اثر انداز ہوں. اس لیے حضرت رومی کہتے ہیں کہ گندم از گندم، آپ فرماتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچنا. بری صحبت، برے یار کی صحبت برے سانپ سے بھی بری ہے. آگے اس کا نتیجہ یہ بیان کیا کہ سانپ لڑے تو جان جاتی ہے، لیکن برا یار لڑ جائے تو ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے اس عمر میں بالخصوص اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے، انسان اس نظام سے بغاوت چاہتا ہے. ایک مثال میں نے دی کہ بچپن میں والدین سے بھی ان پابندیوں کو وہ قبول کرنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے یہ خام خواہ میرے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، اور دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف ممالک میں کتنے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو مذہب سے آزادی پا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مذہب جذبات پر اور آزادی پر پابندی اور قدغن ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، لا مذہب ہو جاتے. ایک تیسرا طبقہ ہے جو مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب گریز ہوتا ہے، یعنی وہ
اپنے مذہب سے بغاوت تو نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی وہ قریب نہیں آنے دیتا، اور اس نے طرح طرح کے لفظ گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مفاہیم اپنے طور پہ تراشے ہوتے ہیں جو اس کو تسکین دیتے ہیں، اور اس سے وہ مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب سے آزادی چاہتا ہے۔ اس کی مثال، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے پورے قرآن مجید سے کوئی آیت نہ آتی ہو، ایک آیت اس کو ضرور آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، اور اس کا مفہوم وہ یہ نکالتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں۔ یہ ویسے مولویوں نے سختی بنائی ہوئی ہے، دین میں تو کوئی سختی نہیں۔ یہ لوگ مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے اعتقاد میں شامل کیے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، پوری آیت پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، اب کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اب اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر نہیں کہا جائے گا کہ اسلام لا ورنہ تیری گردن کاٹ دیں گے۔ یہ مفہوم ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راہیں دکھا دی، اب اس کی مرضی ہے خیر کے راہ پہ چلے، اس کی مرضی ہے شر کے راہ پہ چلے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ دین لانے کے بعد وہ دین کی پابندیوں کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ہے اس کا مفہوم۔ لیکن یہ مفہوم بھی منسوخ ہو چکا ہے جب آیات جہاد نازل ہوئی۔ اب یہ آیت لا اکراہ فی الدین یہ منسوخ ہے، یعنی آیت کی تلاوت موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے، جس کا جو حکم ہے وہ باقی نہیں ہے۔ جب آیات جہاد نازل ہوئی تب حکم یہ ہوا کہ کافر یا اسلام لائے، یا ٹیکس دے، جزیہ دے، یا پھر لڑائی کے ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ مفہوم لوگوں نے آج خود گھڑا ہوا ہے اور وہ اس سے تسکین پاتے ہیں، اصل اندر کی وہ کمزوری جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کسی مفکر نے کہا تھا، اور اس جملے نے چونکہ لفظوں کی ترتیب ایسی ہے کہ بہت زیادہ اس جملے کو لوگوں نے قبول کیا۔ اس نے کہا تھا کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کہا کیسی کمال کی بات کی، واقعی یار بات تو ٹھیک ہے، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں دین نہیں، دین میں حیا ہے، حیا میں دین نہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ دین کہاں ہو؟ اینٹوں کے مجموعے کا نام ہی تو دیوار ہے، تو جب آپ اس کی نفی کرتے چلے جائیں گے تو پھر دین کس کو کہیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی ایک بات ہے، چونکہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کا اصل نفس قبول کر رہا ہوتا ہے، حظ نفس اور ہے، حظ روح اور ہے، یہ حظ نفس ہے اصلا۔ اس کے نفس کو تسکین اس سے پہنچ رہی ہوتی ہے، اس نفس کی تسکین کو وہ اپنی علمی پیاس کے بجھنے کی طرف جو ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ واقعی یار میری علمی پیاس بجھ گئی، بات بڑی خوبصورت ہوئی، حالانکہ نہیں ہے، وہ پیاس بجھی ہے نفس کی، نفس اس کا یہ چاہتا تھا، جو چاہتا تھا وہ خوراک اس کو مل گئی۔ تو یہ قطعاً بات نہیں ہے۔ علامہ رومی نے اپنے زمانے میں جب ان کے دور میں بھی ایسے کو فتنے نمودار ہوئے ہوں گے، ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ وہ پرانے لوگ اپنے بازو کے اوپر اپنے محبوب کا، اپنا یا کسی دوست کا نام کندہ کروا لیتے، اس طرح مختلف تصویریں چھپوا لیتے تھے بازوؤں پہ۔ بعض لوگوں کے ماتھوں پر، پیشانیوں پہ ہم نے بوڑھے لوگوں کے چاند تارا چھپا ہوا دیکھا ہے، تو وہ باقاعدہ ایک روشنائی داخل کر کے جو ہے وہ جسم کے اندر سرایت کر دی جاتی ہے، اور وہ اس کو صاف کرنے سے بھی جو ہے وہ روشنائی زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شخص میلے پہ گیا، وہاں کوئی ایسا شخص آیا تھا، تو اس نے کہا جی میرے بازو پہ شیر کی تصویر چھاپ دو۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے سوئی کھبوئی، روشنائی داخل کی، تو درد ہوا نا، تو وہ تڑپا، کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ اس نے سوئی کھینچ لی اور پھر پیچھے کیا، پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا بھاگنا ہے؟ اس نے پھر سوئی کھینچی، پھر آگے لے گیا، کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کے کان بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے؟ اس کون سا سننا ہے؟ اس طرح آنکھیں بنانے لگا ہوں، کون سا دیکھنا ہے؟ اس طرح جو بھی جدھر بھی سوئی رکھتا تو درد ہوتی تو وہ کہتا اس نے یہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا پھر میں کیا بناؤں؟ کہنے لگا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں شیر کیسے بناؤں؟ آزاد نہیں ہوں گے تو شیر کیسے بنے گا؟ کان نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، زبان نہ ہو، ہونٹ نہ ہو،
اس کا سر نہ ہو، پیٹ نہ ہو، دم نہ ہو، ٹانگیں نہ ہو، کہتا بس تم شیر بنا دو۔ علامہ رومی کہتے ہیں شیر تو نہیں پھر بنتا، شیر تو ان اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، شعائر اسلامیہ ہے، وضاقتہ ہے، اقدار دینیہ ہے، انہی کے مجموعے کا نام ہی تو دین ہے۔ اور اگر آپ ان کی نفی کرتے چلے جائیں گے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، پھر دین کہاں ڈھونڈیں گے؟ دین کس چیز کا نام ہوگا؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر عمل گریزی کی یہ جو مثال ہے، تو وہ اس صورتوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آدھے آدھے نہ آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ اس چمن میں پیروے بل بل ہو، یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا۔